حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3901۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ایسے کام سے منع فرما دیا جو ہمارے لیے نفع مند تھا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا کسی بھائی کو بطور عطیہ کاشت کے لیے دے دے یا پھر پڑی رہنے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3902۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ایسے کام سے منع فرمایا جو ہمارے لیے مفید تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا پڑی رہنے دے یا کسی بھائی کو بطور وقتی عطیہ کے دے دے۔ یہ حدیث 3904 دلالت کرتی ہے کہ طاؤس نے یہ حدیث حضرت رافع سے نہیں سنی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3903۔ حضرت عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس اپنی زمین سونے چاندی یعنی رقم کے عوض ٹھیکے پر دینا پسند کرتے تھے، لیکن تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دینا جائز سمجھتے تھے۔ حضرت مجاہد نے ان سے کہا، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہاں جائیے اور ان سے ان کی حدیث سنیے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو میں ہرگز یہ کام نہ کرتا، لیکن مجھے ان سے بڑے عالم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اپنی فالتو زمین بطور عطیہ کے دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس بات کے کہ وہ اس سے مقررہ پیداوار وصول کر لے۔ اس حدیث میں عطا پر اختلاف کیا گیا ہے، یعنی عطا کے شاگردوں نے اس پر اختلاف کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ عبد الملک بن میسرہ نے جب بیان کیا تو کہا ان عطا ان رافع، اس کا ذکر ہم سابقہ حدیث میں کر آئے ہیں، اور عبد الملک بن ابی سلیمان نے جب بیان کیا تو کہا ان عطا ان جابر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3904۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو بطور وقتی عطیہ کے دے دے، بٹائی یا ٹھیکے پر نہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3905۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو وقتی طور پر بطور عطیہ دے دے، لیکن اسے کرایہ یعنی بٹائی یا ٹھیکے پر نہ دے۔ اس حدیث کو ان عطا ان جابر سے بیان کرنے میں عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی نے عبد الملک بن ابی سلیمان کی متابعت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3906۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس فالتو زمینیں تھیں، وہ انہیں نصف یا تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا کسی اسلامی بھائی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دے یا پھر سنبھالے رکھے۔ مطر بن تہمان نے اس یعنی اوزاعی کی موافقت کی ہے۔ مطر نے بھی اپنی روایت میں ان عطا ان جابر کہا ہے، نہ کہ ان ابن عباس۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3907۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا کسی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دے، اسے کرائے پر نہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3908۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ زمین کرائے یا ٹھیکے پر دینے کی ممانعت کے مسئلے میں عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج نے مطر بن تہمان کی موافقت کی ہے۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3909۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، مزابنہ، محاقلہ اور کچے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے، مگر ارایا کی بیع ہو سکتی ہے۔ یونس بن عبید نے ابن جریج کی متابعت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3910۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور مجہول استثناء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، استثناء معلوم ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ حمام بن یحییٰ کی روایت گویا دلیل کی طرح ہے، اس پر کہ عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ یہ حدیث نہیں سنی۔ جس کی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ خود اسے کاشت کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3911۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دے، لیکن اسے کرائے پر نہ دے۔ محاقلہ سے ممانعت کی حدیث یزید بن نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3912۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقل سے منع فرمایا ہے، اور اس سے مراد مزابنہ ہے۔ ہشام بن ابی عبداللہ نے معاویہ بن سلام کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3913۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاذرہ سے منع فرمایا ہے، اور محاذرہ یہ ہے کہ پھل پکنے سے قبل اس کی بیع کی جائے، اور مخابرہ یہ ہے کہ درخت پر لگے انگوروں کی بیع مقررہ وزن کی منقع یعنی خوش انگوروں سے کی جائے۔ عمر بن ابو سلمہ نے یحییٰ بن ابو کثیر کی مخالفت کی ہے کہ انہوں نے ان ابی ہریرہ کہا ہے، جبکہ یحییٰ نے ان ابی سلمہ ان جابر کہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3914۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ محمد بن عمرو لیثی نے یحییٰ بن ابو کثیر اور عمر بن ابو سلمہ کی مخالفت کی ہے، اور اسے ابو سلمہ کے واسطے سے ابو سعید سے روایت کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3915۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ اسود بن علا نے ان تینوں یعنی محمد بن عمرو، عمر بن ابو سلمہ اور یحییٰ بن ابو کثیر کی مخالفت کی ہے، اور اس نے اپنی سند میں کہا ہے ان ابی سلمہ ان رافع بن خدیج۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3916۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ یہ روایت قاسم بن محمد نے بھی حضرت رافع بن خدیج سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3917۔ عثمان بن مرہ نے کہا ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے مزارعت یعنی مزاربت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے ایک دوسری بار یوں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3918۔ حضرت عثمان بن مرہ نے کہا کہ میں نے حضرت قاسم سے زمین کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے یعنی بٹائی یا ٹھیکے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔
اس حدیث میں سعید بن مسیب پر اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3919۔ حضرت ابو جعفر عمیر بن یزید خطمی سے روایت ہے کہ میرے چچا نے مجھے اور اپنے غلام کو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس بٹائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچی تو وہ ان سے جا کر ملے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک کھیت دیکھا۔ آپ نے فرمایا، زہیر کی کھیتی کس قدر اچھی ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ کھیتی زہیر کی نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ زہیر کی زمین نہیں؟ لوگوں نے کہا، ضرور، یہ زمین اسی کی ہے، مگر اس نے آگے کرائے پر دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کھیتی لو اور اسے اس کا خرچہ واپس کر دو۔ حضرت رافع نے فرمایا، ہم نے اپنی کھیتی یعنی فصل لے لی اور مزارع کو اس کا خرچہ اور محنت واپس کر دی۔ طارق بن عبد الرحمن نے اس روایت کو سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے، لیکن راویوں نے اس حدیث میں ان پر اختلاف کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3920۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا، کاشتکار 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کی اپنی زمین ہے اور وہ اس میں کاشت کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے کچھ عرصے کے لیے زمین کاشت کے لیے بطور عطیہ دے دی جاتی ہے اور وہ اس میں کاشت کرتا ہے، تیسرا وہ جو زمین سونے چاندی کے عوض کرائے یعنی ٹھیکے پر لیتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل نے اس روایت کو طارق سے سن کر جدا کیا، چنانچہ اس نے پہلے کلام کو مرسل کیا اور آخری کلام انما یزرع ثلاثہ کے متعلق کہا کہ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، حدیث رسول نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3921۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔ سعید نے کہا اور آگے اس یعنی سعید نے اسی مذکورہ روایت کی طرح ذکر کیا، یعنی انما یزرع ثلاثہ۔ سفیان ثوری نے بھی طارق سے یہ حدیث روایت کی ہے، جس طرح کہ اسرائیل نے طارق سے روایت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3922۔ حضرت طارق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے سنا کہ کاشتکاری 3 قسم ہی کی ہو سکتی ہے، اپنی مملوکہ زمین میں کاشت کی جائے، وقتی عطیے کے طور پر ملی ہوئی زمین میں کاشت کی جائے، یا خالی زمین سونے چاندی یعنی روپے پیسے کے عوض ٹھیکے پر لے کر کاشت کی جائے۔ زہری نے کلام اول کو سعید بن مسیب سے روایت کیا اور اس نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3923۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن لبیبہ نے اسے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3924۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی زمینیں پیداوار کی تہائی یا چوتھائی یا مقررہ مقدار میں غلے کے عوض بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے چچاؤں میں سے کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے بہت مفید تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مفید ہے۔ آپ نے ہمیں زمینیں پیداوار کے تہائی یا چوتھائی حصے یا معین غلے کے عوض بٹائی پر دینے سے منع فرما دیا ہے، اور آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ خود کاشت کرے یا کسی مسلمان بھائی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دے۔ آپ نے بٹائی، ٹھیکے وغیرہ کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ایوب نے یعلا بن حکیم سے یہ حدیث نہیں سنی۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3926۔ ایوب بیان کرتے ہیں کہ یعلا بن حکیم نے مجھے لکھا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اپنی فالتو زمینیں پیداوار کی تہائی یا چوتھائی یا معین غلے کے عوض بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ سعید نے یہ روایت یعلا بن حکیم سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3927۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ پھر میرے ایک چچا آئے اور کہنے لگے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مفید ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو بطور تحفہ کاشت کے لیے دے دے اور اسے پیداوار کی تہائی یا چوتھائی یا معین غلے کے عوض کرائے پر نہ دے۔ اس حدیث کو حنظلہ بن قیس نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حنظلہ سے ربیعہ نے روایت کیا ہے، تو ربیعہ پر اس حدیث کی روایت میں اس کے شاگردوں کی طرف سے اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3928۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے چچا نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نالوں کے قریب اگنے والی کھیتی یا متعین غلہ جسے زمین والا خود متصنع کرتا تھا کہ عوض زمین کرائے پر دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرما دیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے حضرت رافع سے پوچھا، دینار اور درہم یعنی روپے پیسے کے عوض ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے؟ تو حضرت رافع نے فرمایا، سونے چاندی یعنی روپے پیسے کے عوض ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس یعنی لیث کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3929۔ حضرت حنظلہ بن قیس انصاری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے چاندی یعنی روپے پیسے کے عوض زمین کرائے پر دینے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اپنی زمینیں نالوں کے ساتھ ساتھ اور نالوں یعنی موگوں کے سامنے اگنے والی فصل کے عوض بٹائی پر دیتے تھے۔ کبھی اس حصے کی فصل محفوظ رہتی اور دوسرے حصے کی ضائع ہو جاتی، کبھی دوسرے حصے کی فصل محفوظ رہتی اور اس حصے کی فصل ضائع ہو جاتی۔ اس وقت زمین کے کرائے کی یہ شکل ہی رائج تھی، اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ لیکن کوئی اور معلوم اور معین چیز رقم مقرر کر لی جائے جن کا کوئی ضامن بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مالک بن انس نے اس یعنی اوزاعی کی سند میں موافقت کی ہے اور اس یعنی اوزاعی کے الفاظ میں اس کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3930۔ حضرت حنظلہ بن قیس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے یعنی بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا، سونے چاندی یعنی دینار درہم یعنی روپے پیسے کے ساتھ بھی؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے تو صرف زمین کی پیداوار کے عوض دینے سے منع فرمایا تھا، سونے چاندی کے عوض تو کوئی حرج نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت ربیعہ سے بیان کی ہے، لیکن انہوں نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3931۔ حضرت حنظلہ بن قیس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالی زمین سونے چاندی کے عوض ٹھیکے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ منع تو تب ہے جب زمین کی پیداوار کے حصے کے عوض دی جائے۔ یحییٰ بن سعید نے بھی یہ روایت حنظلہ بن قیس سے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے، جس طرح کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے ربیعہ سے مرفوع بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3932۔
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمینیں بٹائی پر دینے سے منع فرمایا۔ ان دنوں سونے چاندی کے عوض زمین دینے کا رواج نہ تھا، بلکہ آدمی اپنی زمین نالوں کے قریب اگنے والی فصل اور معین غلے کے عوض بٹائی پر دیتا تھا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ یہ حدیث سالم بن عبداللہ بن عمر نے رافع بن خدیج سے بیان کی ہے، اور اس حدیث میں امام زہری پر اختلاف کیا گیا ہے۔ زہری کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے۔ زہری کی بیان کردہ روایات کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3933۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ عقیل بن خالد نے اس یعنی امام مالک کی متابعت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3934۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین بٹائی پر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹائی سے روکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان سے ملے اور کہا، اے ابن خدیج، زمین کی بٹائی سے متعلق آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت رافع نے کہا، میں نے اپنے دو چچاؤں سے سنا ہے، اور وہ دونوں بدری صحابی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمینیں بٹائی پر دی جاتی تھیں اور آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حکم جاری فرمایا ہو مگر مجھے پتہ نہ چلا ہو، اس لیے انہوں نے زمین بٹائی پر دینی چھوڑ دی۔ شعیب بن ابو حمزہ نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3935۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دو چچا جو بدری صحابی تھے بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح بشر بن شعیب نے یہ روایت اپنے باپ شعیب سے بیان کی ہے، اسی طرح عثمان بن سعید نے بھی یہ روایت شعیب سے بیان کی ہے، لیکن بشر کے برعکس اس شعیب نے رافع بن خدیج کے دو چچاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3936۔ حضرت زہری سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسیب فرماتے تھے کہ سونے چاندی کے بدلے میں زمین کرائے پر دینا منع نہیں، لیکن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ امام زہری کے شاگردوں میں سے عبد الکریم بن حارث نے شعیب بن ابو حمزہ کی موافقت میں اس حدیث کو مرسل بیان کیا ہے، اور شعیب کی طرح عبد الکریم نے بھی امام زہری اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت سالم کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3937۔ حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ ابن شہاب امام زہری نے کہا کہ اس کے بعد حضرت رافع سے پوچھا گیا کہ اس دور میں لوگ زمین کرائے پر کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، یا تو معین غلے کے عوض یا یہ شرط لگاتے تھے کہ فصل پانی کے نالوں کے ساتھ ساتھ یا پانی کے موگے کے سامنے سامنے اگے گی، وہ ہماری ہوگی۔ یہ روایت نافع نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، اور اس حدیث میں نافع پر اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3938۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، ہم قطعاً جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین والا پانی کے نالوں جہاں سے پانی فصل کو لگتا تھا کہ قریب اگنے والی فصل کے عوض یا معین توڑی وغیرہ کے عوض بٹائی پر دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا
کہ اس معین توڑی کی مقدار کتنی تھی اور آپ نے اسی سے منع فرمایا ہے نہ کہ عام بٹائی سے۔ یہ روایت ابن عون نے حضرت نافع سے بیان کی ہے تو انہوں نے عن بعض عمومتی کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3939۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کا کرایہ لیا کرتے تھے، پھر انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت پہنچی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت رافع کے پاس چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت رافع نے انہیں اپنے کسی چچا کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کرایہ لینا چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3940۔ حضرت نافع سے منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کا کرایہ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی چچا سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا کرایہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایہ لینا چھوڑ دیا۔ یہ روایت ایوب نے بھی نافع عن رافع کی سند سے بیان کی ہے، لیکن انہوں نے عمومتی یعنی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3941۔ حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں ان کو معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان کرتے ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے کرائے سے منع فرماتے تھے، اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔ عبید اللہ بن عمر، کثیر بن فرقت اور جویریہ بن اسما نے ایوب کی موافقت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3942۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینیں کرائے پر دیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر بلات میں ان کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، آپ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کا کرایہ لینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ نے زمینوں کا کرایہ لینا چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3943۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کرائے پر دینے کے متعلق ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، میں اور وہ آدمی جس نے آپ کو یہ بتایا تھا آپ کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ آپ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے روکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کرائے پر دینا چھوڑ دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3944۔ حضرت نافع سے منقول ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3945۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین اس کی کچھ پیداوار کے عوض بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہم تو رافع کو پہچاننے سے بھی پہلے زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں شک سا محسوس کیا
اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا حتیٰ کہ ہم حضرت رافع کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ انہیں کہنے لگے، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین بٹائی پر دینے سے منع فرماتے سنا ہے؟ حضرت رافع نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، زمین کو کسی بھی چیز کے عوض کرائے پر نہ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3946۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن عمر سے عمر بن دینار بیان کرتے ہیں تو عمر بن دینار پر اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3947۔ حضرت عمر بن دینار نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ہم زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3948۔ حضرت عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا جبکہ ان سے بٹائی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ رافع بن خدیج نے ہمیں پہلے سال بتلایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹائی سے منع فرماتے سنا ہے۔ حماد بن زید نے ان دونوں یعنی سفیان بن عیینہ اور ابن جریج کی موافقت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3949۔ حضرت عمر بن دینار سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ہم بٹائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ یزید یا حضرت ابن زبیر کی خلافت کا پہلا سال ہوا تو رافع کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عارم نے اس یعنی یحییٰ بن حبیب کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے ان حماد ان عمر ان جابر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3950۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ محمد بن مسلم طائفی نے اس یعنی حماد بن زید کی متابعت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3951۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے دونوں صحابہ کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا ہے اور کہا ان ابن عمر و جابر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3952۔ حضرت ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی فروخت سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ وہ پک جائے، اور آپ نے مخابرہ سے بھی منع فرمایا ہے کہ زمین کو پیداوار کی تہائی یا چوتھائی حصے کے عوض بٹائی پر دیا جائے۔ اسے ابو نجاشی عطا بن صہیب نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں اس پر اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3953۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اپنی فالتو زمینیں بٹائی پر دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم انہیں پیداوار کے چوتھائی حصے یا چند وسق جو کے عوض بٹائی پر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کرو، خود کاشت کرو یا کسی کو 1-2 سال کے لیے عاریتاً بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دو، ورنہ رکھے رکھو۔ اوزاعی نے اس یعنی یحییٰ بن ابو کثیر کی مخالفت کی ہے اور اس نے کہا ہے ان رافع ان زہیر بن رافع۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3954۔ حضرت رافع سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت زہیر بن رافع آئے اور فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ فرمانے لگے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی صحیح اور برحق ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تم اپنی زائد زمینوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم انہیں پیداوار کے تہائی یا چوتھائی حصے اور چند وسق کھجوروں یا جو کے عوض بٹائی پر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے نہ کرو، انہیں خود کاشت کرو یا کسی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دو یا اسی طرح رہنے دو۔ یہ روایت بکیر بن عبداللہ بن اشج نے اسید بن رافع سے بیان کی ہے، تو اسے یعنی حضرت رافع بن خدیج کے بجائے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی روایت بنایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3955۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسید سے روایت ہے کہ والد محترم رافع کے بھائی نے اپنی قوم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جو تمہارے لیے مفید تھی، ویسے آپ کے حکم ہی کی اطاعت کی جائے گی اور وہی سب سے بہتر ہے۔ آپ نے زمین بٹائی پر دینے سے روک دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3956۔ حضرت عبد الرحمن بن ہرمز نے کہا میں نے اسید بن رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذکر کرتے سنا کہ ان کو محاقلہ سے روک دیا گیا تھا، اور محاقلہ سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی پیداوار کے کچھ حصے کے عوض کاشت کے لیے دے دی جائے۔ یہ روایت عیسیٰ بن سہل بن رافع نے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3957۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے۔ اللہ کی قسم اس حدیث یعنی بٹائی سے متعلق حدیث کو میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ دو آدمی یعنی مالک زمین اور مزارع جھگڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یہ حال ہے تو زمینیں کرائے پر مت دو۔ حضرت رافع نے صرف اتنی بات سنی کہ زمینیں کرائے پر مت دو۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مزارعات کا معاملہ لکھنا اس شرط پر ہو کہ بیج اور دیگر اخراجات زمین کے مالک کے ذمے ہو اور مزارع کے لیے پیداوار کا چوتھا حصہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3959۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ میرے نزدیک زمین مزاربت کے مال کی طرح ہے، جو کچھ مال مزاربت میں درست ہے وہ زمین میں بھی درست ہے، اور جو مال مزاربت میں درست نہیں وہ زمین میں بھی درست نہیں، اور وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ زمین مزارع کے سپرد کر دے اور وہ مزارع اس میں خود یا اپنی اولاد اور اپنے ساتھیوں اور اپنے بیلوں وغیرہ کے ساتھ کام کرے اور خرچ کچھ نہ کرے، بلکہ اخراجات سب کے سب مالک زمین کی طرف سے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3960۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو خیبر کی کھجوریں یعنی درخت اور زمین اس شرط پر سپرد کر دی تھی کہ وہ اپنے مال سے ان درختوں اور زمین میں کام کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل پیداوار کا نصف بطور مالک زمین ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3961۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو خیبر کی زمین اور کھجوروں کے درخت اس شرط پر دیے تھے کہ وہ اپنے مالوں کے ساتھ ان میں کام کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مالک ہونے کے اس زمین کا نصف پھل ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3962۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں زمینیں کرائے پر دی جاتی تھیں، اس شرط پر کہ پانی کے نالوں کے قریب اگنے والی فصل اور کچھ معین توڑی نامعلوم وہ کتنی ہوتی تھی مالک زمین کو ملے گی اور باقی مزارع کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3963۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زائد زمین سونے چاندی یعنی رقم کے عوض ٹھیکے پر دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3965۔
حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ وہ خالی زمین کو کرائے یعنی بٹائی یا ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3966۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت قاضی شریح مضارب کے بارے میں 2 فیصلے فرماتے تھے۔ کبھی تو وہ مضارب سے کہتے تھے کہ تجھے پہنچنے والی مصیبت پر کوئی گواہ یا دلیل پیش کرو تاکہ تمہیں معذور قرار دیا جائے، اور کبھی مال والے کو کہتے کہ تم دلیل اور گواہ پیش کرو، جس کے پاس تم نے امانت رکھی ہے اس نے خیانت کی ہے، ورنہ اسے قسم لی جائے گی کہ اس نے تجھ سے خیانت نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3967۔ حضرت زہری سے مروی ہے کہ جن 2 غلاموں نے آپس میں شرکت مفاوضہ کر رکھی ہو اور ان میں سے ایک اپنے آقا سے آزادی کا معاہدہ کرے تو دوسرا بھی اس کی طرف سے ادائیگی کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3970۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نیز وہ ہماری طرح نماز پڑھیں اور ہمارے قبلے کی طرف دوران نماز میں منہ کریں اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائیں، تو اس کے بعد ان کے جان و مال ہم پر حرام ہو جاتے ہیں الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3971۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہمارا ذبح شدہ جانور کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں، تو ہم پر ان کے جان و مال حرام ہو جاتے ہیں الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ ان کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور ان پر وہ فرائض لاگو ہوں گے جو مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3972۔ حضرت میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ، مسلمان کی جان و مال کو کون سی چیز قابل احترام بناتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبح شدہ جانور کھائے، وہ مسلمان ہے۔ اس کو مسلمانوں والے تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اس پر مسلمانوں والے تمام فرائض لاگو ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3973۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو بہت سے عرب مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کا عزم فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ ان عربوں سے کیسے لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ نہ دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس بنا پر ان سے ضرور لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے اچھی طرح غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی واضح اور برحق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3974۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور بعض عرب دوبارہ کافر بن گئے
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کرنے کا عزم فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا الا یہ کہ اس کے ذمے اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر دی ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے ضرور لڑوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں آ گیا کہ لڑائی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3975۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق ہو اور ان کا اندرونی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جب فتنہ ارتداد برپا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان سے لڑیں گے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نماز اور زکوٰۃ میں تفریق نہیں کرنے دوں گا بلکہ جو تفریق کرے گا میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کر منکرین زکوٰۃ سے لڑائی کی اور اسے درست مسلک پایا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زہری کی بابت سفیان قوی نہیں، مطلب یہ کہ سفیان زہری سے جو روایت بیان کرتا ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اور یہ سفیان بن حسین ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3976۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیے الا یہ کہ اس پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ شعیب بن ابو حمزہ نے مذکورہ بالا دونوں ہی روایتوں یعنی 3976 اور 3977 کو دو مختلف سندوں سے جمع کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے اور بعض عرب کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا مال و جان بچا لیا الا یہ کہ اس پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہر اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس وجہ سے ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، نیز مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3978۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لے
اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس پر اسلام کا کوئی حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ولید بن مسلم نے اس یعنی عثمان کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3979۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی منکرین زکوٰۃ سے لڑائی کرنے کا پختہ فیصلہ کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی بات برحق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال محفوظ کر لیں گے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3981۔ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں سے لڑیں گے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو، باقی رہا ان کا اندرونی حساب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3983۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے خفیہ طور پر بات چیت کی۔ آپ نے پوچھا، اسے قتل کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، لیکن وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے قتل نہ کرو، کیونکہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے اپنے خون و مال مجھ سے محفوظ کر لیے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا حق بنتا ہو، ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3984۔ حضرت نعمان بن سالم ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جب ہم مدینہ منورہ کی مسجد کے قبے میں تھے، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ باقی روایت سابقہ روایت کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3985۔ حضرت نعمان بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اس وقت مسجد کے قبے میں تھے، پھر سابقہ حدیث پوری بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3986۔ حضرت نعمان بن سالم نے کہا، میں نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کے وفد میں حاضر ہوا
میں آپ کے ساتھ قبے میں تھا، میرے اور آپ کے علاوہ قبے میں موجود سب لوگ سو گئے، چنانچہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے کوئی خفیہ بات کی۔ آپ نے فرمایا جا اسے قتل کر دے۔ پھر آپ نے پوچھا کہیں وہ یہ گواہی تو نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یہ گواہی تو وہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رہنے دے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب وہ یہ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ محمد ابن اعین نے کہا میں نے شعبہ سے پوچھا کیا حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ ہیں جبکہ میں نہیں جانتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3987۔ حضرت نعمان بن سالم سے روایت ہے کہ مجھے عمرو بن اوس نے بیان کیا کہ میرے والد محترم حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ان کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں الا یہ کہ ان کے ذمے اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3988۔ حضرت ابو ادریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم روایت بیان کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے سنا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے مگر یہ کہ کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا کفر کی حالت میں فوت ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3989۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص ناحق مارا جاتا ہے اس کے قتل کا بوجھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو سب سے پہلا قاتل تھا اس پر بھی ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کو جاری کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3990۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ مومن کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ ہولناک ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کا ایک راوی ابراہیم بن مہاجر قوی نہیں ضعیف ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3991۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے ناحق قتل کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3992۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3993۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی تباہی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3994۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی تباہی سے بڑھ کر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3995۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3996۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں قتل وغیرہ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3997۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3998۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل وغیرہ کے فیصلے ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3999۔ حضرت عمرو بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل وغیرہ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4000۔